بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسری طرف دیکھیں گے عورتیں اس میں اور زیادہ مبتلا ہیں، یہاں تک کہ وہ اپنے بچوں کو نظر بد سے بچانے کے لیے جب چھوٹا ہوتا ہے بچہ ویسے ہی وہ خوبصورت لگتا ہے، ہونہار لگتا ہے، اس عورت کا عقیدہ اتنا خراب ہوتا ہے کہ اس چھوٹے سے بچے کے ہاتھ میں کالا کنگن چوڑی کی طرح سے وہ پہنا دیتی ہے۔ اس کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اس بچے کو نظر نہیں لگے گی۔ وہ عورت اپنے بچے کے آنکھ میں جب کاجل لگاتی ہے تو اس کاجل کا ایک ٹیکا اس کی پیشانی پر لگا دیتی ہے یا اس کے رخسار پر لگا دیتی ہے تاکہ میرا بچہ نظر بد سے بچا رہے گا۔ یہ آخر کیوں ہو رہا ہے؟ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير۔ وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم: من تعلق تمیمة فقد اشرک۔ دینی بھائی اور دوستو، ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی اور بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو خالق کائنات اور مالک ارض و سما ہے، جس نے لفظ کن سے دنیا و ما فیہا کو پیدا فرمایا اور اس کے بعد نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل ہوں، جنہوں نے اللہ رب العزت کے پیغام کو ہم تک بحسن و خوبی پہنچایا اور کسی طرح کی کوئی کمی اور بیشی نہیں کی۔ محترم حضرات، آج 17 نومبر 2015 مطابق 5 صفر 1437 ہجری بروز منگل بعد نماز عشاء مکتب جالیہ ثنائیہ قدیم کی جانب سے یہ دینی اور دعوتی اور اصلاحی پروگرام منعقد کیا گیا ہے، جس میں آج کے اس خاص موضوع پر آپ کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں
کچھ باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا، اللہ رب العزت سے اس دعا کے ساتھ کہ اس اہم موضوع پر قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح باتیں آپ تک پہنچانے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق بخشے، اور آپ سب کو سننے کی اور ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات، اس بات سے آپ بھی متفق ہوں گے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا ہے، ہمارے اور آپ کے لیے ساری ضروریات کے سامان کو مہیا کیا ہے، تو ہمیں اور آپ کو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور اس کا شکریہ حقیقی معنوں میں اسی وقت ادا ہو سکتا ہے جب ہم اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، اس کے بنائے ہوئے اصول و قوانین اور ضوابط کو اپنی زندگی میں نافذ کریں۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ایسے لوگوں کے لیے فرمایا ہے، اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، کہ یہ خدائی لشکر ہے، آگاہ رہو، اللہ کے گروہ والے ہی کامیاب ہیں۔ اور دوسری جگہ پر اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ایسے لوگوں پر شیطان کا داؤ نہیں چلتا ہے، شیطان کی دال نہیں گلتی ہے، شیطان اپنا کوئی حربہ استعمال ایسے لوگوں پر نہیں کر پاتا ہے۔ لیکن یہ کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق چلتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ گویا یہ کہ ایسے لوگ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قلعہ میں داخل کر لیتے ہیں جب وہ قرآن و حدیث کے مطابق، کتاب و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ جب ایسا شخص اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے قلعے میں محفوظ کر لیتا ہے تو اس قلعے میں پہنچنے کی طاقت انسان کے دشمن کی نہیں ہوتی ہے، اور انسان کا جو کھلا دشمن ہے وہ شیطان ہے۔ شیطان ہمیشہ انسان کو دھوکہ دینے کے لیے، انسان کو نقصان پہنچانے کے لیے ہمیشہ وہ رواں دواں رہتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم کتاب و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں یا کہ قرآن و حدیث کو اپنی زندگی پر نافذ ہم کر لیتے ہیں تو ایک ایسے قلعہ میں محفوظ ہو جاتے ہیں جس میں کسی کی دال نہیں گل سکتی، یہاں تک کہ شیطان کی بھی دال وہاں نہیں گل سکتی ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ جب ہم اور آپ کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے تو یہاں پر اس بات کا بھی پتہ چل گیا کہ اس کے خوش نصیب جو ہیں وہ لوگ ہیں جو مسلمان ہیں، اس کے خوش نصیب جو ہیں وہ لوگ ہیں، یعنی اس قلعہ کے یا اس محل کے یا اس گھر کے جہاں پر کسی دشمن کی دال نہیں گلتی ہے، اس کے مستحق کون ہیں یا اس کے خوش نصیب کون ہیں؟ وہ ہیں جن کو مسلمان کہا جاتا ہے یا جن کو مومن کہا جاتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا ہے، اور اگر ہم ایسی زندگی گزارتے ہیں تو گویا کہ ہم ایک قلعہ کے اندر محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم قلعہ کے اندر محفوظ ہیں تو ہمارے اوپر نہ کسی کا جادو چل سکتا ہے، نہ ہمارے اوپر کسی کی بری نظر چل سکتی ہے، اور نہ ہی ہمیں کسی اور جن اور شیطان اور آسیب کے ہم شکار ہو سکتے ہیں۔ لیکن
اس کے لیے سب سے پہلے شرط یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو مسلمان بنائے، انسان اپنے آپ کو مومن بنائے، انسان اپنے آپ کو وہ انسان بنائے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تھا۔ مبعوث کرنے کا مقصد کیا تھا؟ نبی کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا، خود اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا، اور رسول بھیجنے کا مطلب یہ تھا، مقصد یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر تمام انبیاء اور رسول اپنی قوم کو یہ حکم دیں کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ لہذا ہمیں اور آپ کو، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو شیطان سے محفوظ رکھیں، ہم اپنے آپ کو جنات سے محفوظ رکھیں، ہم اپنے آپ کو شیطانی وسوسے سے محفوظ رکھیں، ہم اپنے آپ کو آسیب سے محفوظ رکھیں، ہم اپنے آپ کو نظر بد سے محفوظ رکھیں، تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں موحد بننا ہوگا، توحید پرست بننا ہوگا۔ اگر ہم موحد ہو جاتے ہیں تو دنیا کی کوئی بھی طاقت ہمارے خلاف نہیں چل سکتی ہے اور نہ ہمارے اوپر وہ غالب ہو سکتی ہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو یہ فرمایا ہے کہ یہ خدائی لشکر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی لشکر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی جماعت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جماعت پر وہ خالق ہے، خالق کی جماعت پر مخلوق میں سے کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتی ہے اور نہ ہی اس کو تکلیف پہنچا سکتی۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہمیں یہاں پر یہ بات ظاہر ہو گئی کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو موحد بنانا ہے، توحید پرست بنانا ہے۔ آج کے دور میں ہم دیکھیں کہ آج اس دنیا میں جہاں پر بے شمار فتنے جنم لے چکے ہیں، وہیں پر ایک بہت بڑا فتنہ یہ بھی ہے اور بہت ہی زور و شور کے ساتھ لوگوں کے درمیان، لوگوں کے بیچ رواں دواں ہے، جس کو ہم جادو، جنات، آسیب یا نظر بد کے نام سے جانتے ہیں۔ اور بہت افسوس کی بات ہے، بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ آج کے دور میں بے شمار لوگ کتاب و سنت کے بیان کردہ طریقوں سے ہٹ کر، جو قرآن و حدیث میں ہے اس راستے سے ہٹ کر، شیطانی اور طلسماتی ذریعے سے، اس کے کرشموں سے ایسے لوگوں کا علاج کر رہے ہیں جن کی اکثریت ان لوگوں کی ہے، جن کی اکثریت ان لوگوں کی ہے جو محض وہم و خیال کے زیر اثر، محض وہم و خیال کی وجہ سے مریض بنے ہوئے ہیں اور ان کے پاس جا کر کے تصدیق ہی نہیں کرتے ہیں بلکہ ان کی پوری بات پر وہ عمل کر رہے ہیں۔ اکثریت ایسے ہی لوگوں کی ہوتی ہے۔ وہاں پر کوئی اپنا یہ ماجرا بتلاتا ہے کہ مجھے خواب میں ایسی چیزیں نظر آتی ہیں، کوئی یہ بتلاتا ہے کہ ہمارے گھر سے آواز آتی ہے، کوئی یہ بتلاتا ہے کہ خون کے چھینٹے دیکھے گئے ہیں، کوئی کچھ بتلاتا ہے، کوئی کچھ بتلاتا ہے، اور اس کے لیے مختلف چیزیں استعمال کی جاتی ہیں۔ نظر بد سے بچنے کے لیے اگر ایک طرف ایک شخص اپنی گاڑی میں ٹوٹے پھوٹے جوتے استعمال کر رہا ہے، دوسرا شخص کپڑے کے کچھ لتے استعمال کر رہا ہے، دوسری طرف دیکھیں گے عورتیں اس میں اور زیادہ مبتلا ہیں، یہاں تک کہ وہ اپنے بچوں کو نظر بد سے بچانے کے لیے، جب چھوٹا ہوتا ہے بچہ ویسے ہی وہ خوبصورت لگتا ہے، ہونہار لگتا ہے، اس عورت کا عقیدہ اتنا خراب ہوتا ہے کہ اس چھوٹے سے بچے کے ہاتھ میں کالا کنگن چوڑی کی طرح سے وہ پہنا دیتی ہے، اس کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اس بچے کو نظر نہیں لگے گی۔ وہ عورت اپنے بچے کے آنکھ میں جب کاجل لگاتی ہے
تو اس کاجل کا ایک ٹیکا اس کی پیشانی پر لگا دیتی ہے یا اس کے رخسار پر لگا دیتی ہے تاکہ میرا بچہ نظر بد سے بچا رہے گا۔ یہ آخر کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں اس لیے ہو رہی ہیں۔ اور چاہے کوئی مرد ہو یا عورت ہو، دونوں کے اندر لا علمی کی بنا پر، ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ایک ایسے شخص کے پاس جا کر کے تعویذ لکھوانا اور مختلف طرح سے جو کچھ وہ حکم دیتا ہے اس کے حکم کی فرما برداری کرنا، صرف اس لیے کہ ایمان کی کمزوری ہوتی ہے، اس لیے کہ علم کی کمی ہوتی ہے۔ اس کو یہ نہیں پتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں ارشاد فرمایا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو دور کرنے والی نہیں ہے سوائے اللہ تبارک و تعالی۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر وہی ذات نفع پہنچانا چاہتی ہے، تمہیں نفع پہنچا رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی روکنے والا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے مشورے کا محتاج نہیں ہوتا۔ محترم حضرات، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہمارا یہ عقیدہ ہوگا کہ نفع پہنچانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، نقصان پہنچانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اگر یہ عقیدہ ہم نے لے لیا ہے تو ہم نہ کسی جنات سے ڈریں گے، نہ شیطانی وساوس سے ڈریں گے، نہ ہی کسی ایسے شخص کے پاس جائیں گے جو جنات کی پوجا کرتا ہے یا وہ شیطان کی پوجا کرتا ہے یا اپنے جنتر منتر سے لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے۔ اگر ہمارا یہ عقیدہ پختہ ہو جاتا ہے، اور یاد رکھیے گا مصیبت، پریشانی یہ کوئی نئی بات نہیں۔ ایک شخص 2 مرتبہ اگر کہیں سے نوکری اس کی چھوٹ گئی، فوراً وہ اپنے اوپر حکم لگا دیتا ہے کسی نے میرے اوپر جادو کر دیا۔ بچوں کی شادی کا معاملہ چل رہا ہے، رشتے کا معاملہ چل رہا ہے، ایک رشتہ آیا چلا گیا، اتفاق سے دوسرا آیا وہ بھی چلا گیا، فوراً یہ حکم لگا دیا کسی نے جادو ہمارے اوپر کر دیا ہے۔ اگر کوئی پریشانی آ گئی، طبیعت خراب ہو گئی، فوراً یہ کسی نے ہمارے اوپر جادو کر دیا ہے۔ بزنس میں اگر کوئی کمی ہو گئی، کوئی نقصان ہو گیا، فوراً اس کا عقیدہ بدل جائے، کسی نے میرے اوپر جادو کر دیا ہے۔ لیکن میرے بھائی اور دوستو، یاد رکھیں مصیبت اور پریشانی یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، کوئی بھی طریقہ ہو، کسی بھی طریقے سے ہم کریں، چاہے وہ بھوک پیاس سے ہو، چاہے دشمن کے ڈر سے ہو، یا جان و مال اور پھلوں کی کمی سے ہو، کسی نہ کسی طرح سے ہم تمہاری آزمائش ضرور کریں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد یہ ارشاد فرما دیا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اس آزمائش میں جو کامیاب ہو جاتے ہیں، جو صبر کرنے والے ہیں، کبھی بھوک و پیاس کی پریشانی ہے، کبھی دشمن کا ڈر ہے، کبھی کوئی چیز آ گئی، کبھی کوئی چیز آ گئی، اس میں اگر کوئی صبر کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے بشارت ہے، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ عقیدہ رکھنا سراسر غلط ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ نیک ہوتے ہیں، جو متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں، ان پر بلا اور مصیبت نہیں آتی، بلا اور مصیبت سے وہ بہت زیادہ دور ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا عقیدہ یہی ہے کہ اگر کسی کے اوپر بلا اور مصیبت آ گئی تو اس کا مطلب وہ بہت بڑا گنہگار ہے، اور اگر کسی پر کوئی پریشانی نہیں آئی تو سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ اس کی نظر میں وہی ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، زیادہ سخت مصائب اور پریشانی کا سامنا کن لوگوں کو کرنا پڑتا ہے؟ زیادہ پریشانیوں کا سامنا کن لوگوں کو کرنا پڑتا ہے؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الانبیاء ثم الصالحون ثم الامثل فالامثل من الناس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ مصیبت، پریشانی، آزمائش کا سامنا جن کو کرنا پڑتا ہے الانبیاء، سب سے پہلے وہ انبیاء، ثم الصالحون، اس کے بعد نیک لوگ، ثم الامثل فالامثل من الناس، پھر ان لوگوں میں سے اچھے لوگ، پھر ان سے کمتر لوگ، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یبتلی الرجل علی حسب دینہ، کہ انسان اپنے دین کے حساب سے آزمائش میں ڈالا جاتا ہے. جس طرح سے اس کا دین ہوتا ہے اس کے حساب سے، یعنی یہ نہیں کہ اگر دین میں وہ کمی ہے تو زیادہ آزمائش میں ڈالا گیا، ایسا نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ صَلَابَةٌ زِيدَ فِي بَلَائِهِ، اگر اس کے دین میں ثابت قدمی ہے، پختگی ہے، مضبوطی ہے، تو اس کو زیادہ آزمائش میں ڈالا جاتا ہے. وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ خُفِّفَ عَنْهُ، اور اگر اس کے دین میں ہلکا پن ہے تو اس کو ہلکے آزمائش میں ڈالا جاتا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے. اور ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اگر کسی کو کوئی پریشانی آتی ہے گویا کہ وہ بہت گنہگار شخص ہے. ایسا نہیں، بالکل اس کے برعکس. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مصیبت میں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی یاد رکھیے کہ مصیبت میں پڑنا یا مصیبت کا کسی کے اوپر آنا، اگر وہ شخص موحد ہے، اگر وہ شرک و بدعات سے پاک و صاف ہے، بدعت و خرافات سے پاک و صاف ہے، تو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بشارت ہے. یعنی وہ توحید والا ہے لیکن وہ پریشان بہت رہتا ہے، شرک و بدعات سے پاک و صاف ہے، بدعت و خرافات سے پاک و صاف ہے، لیکن کہیں نہ کہیں وہ آزمائش کا شکار رہتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کے لیے بشارت. ترمذی کی روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابتلاهم، جب اللہ تبارک و تعالی کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اس کو آزمائش میں ڈال دیتا. اب اگر ہمارا یہ عقیدہ ہو جائے، اگر ہم اپنے دل کو اس بات پر راضی کر لیں کہ اگر کوئی پریشانی آتی ہے تو یہ ہماری قضا اور قدر میں ہے، ہمارے نصیب میں ہے. انسان کی آدھی تکلیف، آدھی بیماری وہیں پر ختم ہو جائے گی. لیکن اگر وہ یہ سوچنے لگا کہ نہیں ہمارے اوپر جادو کیا گیا، جنات آ گیا، شیطان آ گیا، یہ ہو گئے، تو ظاہر سی بات ہے اس کی پریشانی اور بڑھتی چلی جائے گی. میں آپ کو یہ بتلا رہا تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، کسی سے محبت کرنے لگتا ہے، تو اس کو کیا کرتا ہے؟ آزمائش میں ڈال دیتا ہے. اب آئیے آگے بڑھتے ہیں. آزمائش بھی دو طرح کی ہوتی ہے. آزمائش بھی دو طرح کی ہوتی ہے. ایک آزمائش تو یہ ہوتی ہے جو خیر و بھلائی کے ذریعے سے آزمائش ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد سے نواز دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت سے نواز دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت و شہرت سے نواز دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام اور منصب دے دیا. یہ مت سمجھیں کہ ہماری چونکہ اللہ تعالیٰ راضی ہے اس لیے دیا ہے. راضی ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ بھی پہلو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں امتحان میں ڈال رکھا ہو. تو خیر و بھلائی کے ذریعے سے آزمائش، اور دوسری آزمائش جو ہوتی ہے بری چیزوں کے ذریعے سے آزمائش، جیسے دشمن کا ڈر، بھوک پیاس یعنی غریبی، مرض. یہ ساری چیزیں کیا؟ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو آزمائش میں شامل ہیں لیکن بری چیزوں کے ذریعے سے. بعض آزمائش خیر و بھلائی کے ذریعے سے ہوتی ہے اور بعض آزمائش بری چیزوں کے ذریعے سے ہوتی ہے. اور یہاں پر یہ بات بھی واضح رہے کہ بری چیزوں کی آزمائش میں بیماری اور موت بھی شامل ہے. بری چیزوں کی آزمائش میں بیماری اور موت بھی شامل ہے. یعنی انسان بیمار ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ انسان قبر تک پہنچ جاتا ہے.
اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں بہت بڑا دخل نظر بد کا ہے، جادو کا ہے، جو حسد کی وجہ سے ہوتا ہے. یعنی بیماری جو ہے اور موت، یہ ساری چیزیں، اس میں بہت بڑا دخل نظر بد کا اور جادو کا ہوتا ہے. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اکثر من یموت من امتی بعد قضاء اللہ وقدرہ بالعین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قضاء و قدر الہی کے بعد میری امت کے زیادہ تر لوگ نظر بد لگنے کی وجہ سے مریں گے. قضا قدر تو اپنی جگہ پر ہے ہی، اس کے بعد زیادہ تر جو اسباب بنتے ہیں اس میں کیا چیز ہے؟ نظر بد. اور نظر بد ہے کیا؟ نظر بد کہتے کس کو ہیں؟ نظر بد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص کسی چیز کو اچھی سمجھ کر کے اس کی طرف دیکھتا ہے، نظر رکھتا ہے، اور اس کی نظر میں حسد بھی شامل ہوتا ہے. اور جب حسد اس میں شامل ہے، بغض شامل ہے، حقد شامل ہے، کینہ و کپٹ شامل ہے، تو ایسی صورت میں وہ نظر نقصان پہنچا دیتی ہے، اور وہی چیز اس کے لیے کیا بن جاتی ہے؟ نظر بد بن جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں فرمایا ہے نظر بد کے بارے میں، اور یہ آپ یاد رکھیے گا، نظر بد کی تاثیر جو ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ برحق ہے کہ نظر بد کا اثر ہے. اگر کسی کی ایسی نظر ہوتی ہے تو وہ نقصان پہنچاتی ہے، اور قرآن اس پر شاہد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ یوسف میں ارشاد فرماتا ہے وَقَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَدْخُلُوا مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِن أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ. یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے بیٹوں سے کیا کہا میرے بیٹو، ایک دروازے سے مت داخل ہونا، ایک دروازے سے نہ داخل ہونا، بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا. مفسرین نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ چونکہ یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جو بیٹے تھے سب کے سب بہت خوبصورت تھے، لمبے چوڑے، ڈیل ڈول میں، تو یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کو یہ خدشہ پیدا ہوا کہ میرے بیٹوں کو اکٹھا دیکھ کر کے، ایک ہی جگہ سارے بیٹے رہیں گے، خوبصورت ہیں، ڈیل ڈول میں، قد میں، خوبصورتی میں، کسی کی نظر نہ لگ جائے، جس کی وجہ سے یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے بیٹوں کو مختلف دروازوں سے داخل ہونے کے لیے کہا. ساتھ ہی ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نظر بد کے بارے میں فرماتے ہیں العین حق، نظر کا لگ جانا برحق ہے. نظر کا لگ جانا یعنی اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابن ماجہ کی روایت کہ استعیذوا باللہ من العین فإن العین حق، نظر بد سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو، کیونکہ نظر بد کا لگ جانا یہ برحق ہے، یعنی اس کی تاثیر لگ جاتی ہے اور انسان کو نقصان اور تکلیف پہنچاتی. اسی طرح سے اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے شوہر کو نظر لگ جاتی ہے. میرے شوہر کو، اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے شوہر کو نظر لگ جاتی ہے، تو ایسی صورت میں کیا میں ان کے لیے دم کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اسماء، ان کو دم کرو. لو کان شیء سابق القدر لسبقته العین، اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت لے جانے والی ہوتی تو وہ نظر ہوتی. اگر کوئی چیز تقدیر سے آگے جانے والی ہوتی تو کیا چیز ہوتی؟ وہ نظر ہوتی. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے. یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ تقدیر سے آگے نظر ہے، نہیں، تقدیر سے آگے نہیں. اگر ایسا ہوتا تو جس طرح سے حدیث میں آپ نے پڑھا ہوگا اور سنا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو اگر سجدہ کرنے کا حکم دیا جاتا تو عورت کو حکم دیا جاتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. یہ حدیث آپ نے سنی.
اگر ایسا ہوتا تو اس سے ہم کیا سمجھتے ہیں کہ غیر اللہ کے لیے سجدہ حرام ہے، ناجائز ہے، شرک ہے. اور اگر ایسا ہوتا تو عورت کو حکم دیا جاتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر یہی فرما رہے ہیں کہ اگر اس پر کوئی چیز سبقت لے جانے والی ہوتی، کس پر؟ عین پر، نظر بد پر، تو وہ کیا تقدیر پر اگر کوئی چیز سبقت لے جانے والی ہوتی تو کیا ہوتی؟ یہی نظر بد جس کو ہم اور آپ عین کہتے ہیں. یہاں پر ایک چیز اور بھی یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر بد کی، میں یہ جو حدیثیں بیان کر رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ نظر بد کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن اس سے محفوظ ہونے کے طریقے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ہے کہ العین حق تستنزل الحالقہ، نظر کا لگ جانا برحق ہے، نظر کا لگ جانا برحق ہے. یہ پہاڑ پر چڑھے آدمی کو نیچے گرا دیتی ہے. اگر کوئی شخص پہاڑ پہ بیٹھا ہوا ہے اونچائی پر اور کسی کی نظر اس کو لگ گئی تو ایسی صورت میں وہ شخص فوراً پہاڑ سے نیچے گرائے گا. اس میں اتنی تیزی ہوتی ہے. لہذا اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ نہیں، نظر کی کوئی حقیقت نہیں ہے. نظر کی حقیقت ہے، اس کا لگ جانا برحق ہے، نقصان پہنچنا برحق ہے. یہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے. لیکن یہاں پر اس سے پہلے کہ میں آپ کے سامنے نظر بد کا شرعی طریقہ بتلاؤں، نظر بد کے علاج کا صحیح طریقہ بتلاؤں، یہاں پر ایک چیز اور واضح کرتے چلوں. ایک ہوتی ہے نظر اور ایک ہے حسد. نظر اور حسد میں فرق ہوتا ہے. نظر اور حسد میں فرق ہوتا ہے. حسد جو ہے یعنی حاسد جو ہے زیادہ خطرناک ہوتا ہے بنسبت عین کے. عین کہتے ہیں جو نظر لگاتے ہیں، العین سے ہے. حاسد جو ہوتا ہے زیادہ خطرناک ہوتا ہے بنسبت عین کے. اور اسی لیے سورۃ الفلق میں حاسد کے شر سے پناہ طلب کی گئی ہے. حاسد کے شر سے پناہ طلب کی گئی ہے. ایک حاسد جو ہوتا ہے یہ بغض رکھنے والا شخص ہوتا ہے. اس کا دل، اس کا سینہ صاف نہیں ہوتا ہے. اس کے اندر حسد کے ساتھ ساتھ، حسد تو ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ نفرت، کینہ اور کپٹ، حقد، بغض، یہ ساری چیزیں، یہ سارے برے صفات جو ہیں اس کے اندر بھرے پڑے ہوتے ہیں. اور وہ یہ تمنا کرتا ہے، حاسد جو ہوتا ہے وہ یہ تمنا کرتا ہے کہ فلاں کی نعمت مجھے مل جائے اور فلاں قلاش اور فقیر ہو جائے. اگر کوئی یہ کہتا ہے اے اللہ مجھے بھی ایسا ہی دے دے تو اس میں کوئی عیب نہیں. لیکن حاسد جو ہوتا ہے یہ ایسا نہیں کہتا. حاسد یہ تمنا رکھتا ہے یا دعا کرتا ہے کہ اے اللہ فلاں کو تو فقیر بنا دے اور وہ نعمت مجھے دے دے. اور اس کی دوسری قسم حاسد کی اور ہے جو اس سے بھی بڑا گنہگار ہوتا ہے اور پکا حسد میں ہوتا. وہ کیا کہتا ہے؟ اے اللہ تو مجھے دے یا نہ دے لیکن اس سے ضرور چھین لے. مجھے دے یا نہ دے لیکن اس سے ضرور چھین لے. تو یہ حاسد جو ہوتا ہے اس کے اندر کینہ، کپٹ، یہ ساری چیزیں بھری پڑی ہوتی ہیں. لیکن جو عائن ہوتا ہے، جس کو نظر لگ جانا ہم اور آپ کہتے ہیں، اس کے اندر یہ چیز نہیں ہوتی. اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ وہ شخص جو ہوتا ہے ایک چیز کو اچھی سمجھ کر اس کی طرف دیکھتا ہے، اچھی سمجھ کر کے اس کی طرف دیکھتا ہے. اور اسی لیے کبھی کبھار کسی نیک شخص یا نیک خاتون کی طرف سے بھی نظر لگ جاتی ہے. اور آپ نے یہ بارہا سنا ہوگا کہ کبھی کبھار گھر میں یہ ہوتا ہے کہ بچے کو ماں اس کی نہلاتی ہے، دھلاتی ہے، کپڑے پہناتی ہے، ٹیپ ٹاپ کرتی ہے اور پھر اس کی تعریف کرتی رہتی ہے.
یہاں تک کہ اس ماہی کی نظر اس پر لگ جاتی ہے تو اس میں کینہ اور کپٹ نہیں ہوتا ہے. وہ ایک چیز کو خوبصورت اور اچھا سمجھ کر کے ماں دیکھتی ہے یا باپ دیکھتا ہے, یا کسی شخص کی نظر کبھی کبھار اپنے مال و دولت پر ہی لگ جاتی ہے, لیکن وہ نظر نہیں ہوتی جو حاسد والی نظر ہوتی ہے. اس میں اور اس میں فرق ہے. ہاں دونوں ایک جگہ اس جگہ پر ہوتے ہیں کہ چاہے وہ حاسد کی نظر ہو, چاہے وہ حاسد کی نظر ہو, چاہے آئین کی نظر ہو. آئین سے مراد جو عام طور پر نظر لگ جاتی ہے. دونوں کی نظر جب کسی کو لگ جاتی ہے تو تکلیف اور پریشانی کی صورت میں وہ ظاہر ہوتی ہے. چاہے ماں کی نظر بچے کو لگ جائے تب بھی بچہ روئے گا, چیخے گا. چاہے ایک حاسد کی نظر اس کے بچے کو لگے تب بھی اس کو تکلیف ہوگی. لہذا یہ نظر جو ظاہر ہوتی ہے دونوں کی تکلیف اور پریشانی کی شکل میں یا صورت میں ظاہر ہوتی ہے. لیکن دونوں میں یہ فرق ہے کہ ایک ہوتا ہے جو حاسد ہوتا ہے وہ دوسری نظر سے دیکھتا ہے, اور دوسرا جو جس کی نظر پڑتی ہے اس کی یہ ہوتی ہے کہ کسی چیز کو وہ خوبصورت یا اچھا سمجھ کر کے اس کو وہ شخص دیکھتا ہے, چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو, اور اس کی بھی نظر لگ جاتی ہے. تو یہاں پر حاسد کی نظر اور آئین کی نظر میں فرق ہے. اب یہاں پر ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے کہ ہم کیسے پہچانیں گے کہ حاسد کی نظر ہے, ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ حاسد ہے, عبداللہ ہے, عبد الرحمن ہے, رقیہ ہے, کلثوم ہے, کیسے ہم پہچانیں؟ اس کی علامت کیا ہے؟ اس کی علامتیں ہیں, آپ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چہرے کو ہمارے آئینہ بنایا ہے. اس میں اندر کی جو چیزیں ہوتی ہیں ساری چیزیں ظاہر ہو کر کے آ جاتی ہیں, اور اسی لیے کسی نے کہا ہے کہ چہرہ میری کتاب ہے پڑھ لیجئے جناب, چہرہ میری کتاب ہے پڑھ لیجئے جناب, میں کچھ کہہ نہ پاؤں گا اپنی زبان سے. کبھی آپ دیکھیں اگر ایک شخص بیمار ہے آپ کہیں گے کیا بات ہے, طبیعت تو ٹھیک ہے آپ کی. ایک شخص بہت خوش و خرم ہے, بھئی خیریت تو ہے, آج بہت خوش نظر آ رہے ہیں آپ. ایک شخص رونے والا ہے لیکن رو نہیں رہا ہے, آپ اس کی پریشانی کو سمجھ جاتے ہیں. یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے چہرے میں بنا دیا ہے. اسی طرح سے اگر ہم چہرہ دیکھیں گے حاسد کو ہم پہچان جائیں گے. آئیے میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ اس کی پریشانیاں کیا کیا, اس کی علامتیں اور صفات اس کے کیا ہوتے ہیں. حاسد کو دیکھیں اگر پہچاننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے نعمت دیا ہے اس کے دیکھنے کا انداز کچھ اور ہوگا, دیکھنے کے انداز میں اس کے فرق ہوتا ہے. اسی طرح سے حاسد جو ہوتا ہے جب وہ بات کرے گا تو مسکراہٹ, ایک معنی خیز مسکراہٹ ہوگی اس کے چہرے پر, جو کہ اندر نہیں جا رہی ہوگی یا اندر سے نہیں آ رہی ہوگی, بلکہ ایک طنز ہوگا اور ایک کراہیت ہوگی, اور وہ یہ کہہ رہا ہوگا کہ اللہ تو نے کیوں اس کو دے دیا, اس سے چھین کیوں نہیں لیتا. اسی طرح سے اس کے چہرے کے تاثرات بدل رہے ہوں گے, وہ اس کا چہرہ خوش اور خرم نظر نہیں آئے گا. اسی طرح سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ جب وہ بات کرے گا تو اس کے انداز گفتگو کو آپ دیکھیں گے تو اس کے جملے کٹے ہوں گے, کہیں سے آدھی بات اٹھائے گا دوسرے پر پہنچ جائے گا, وہاں سے اٹھائے گا تیسرے پر پہنچ جائے گا. اس طرح سے تسلسل یا تواتر اس کے کلام میں نہیں ہوگا. ساتھ ہی ساتھ حاسد کی ایک علامت یہ بھی ہے جو بہت اہم علامت ہے کہ حاسد کو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے جتنا دے دے ہمیشہ وہ اپنی تقدیر پر روتا رہتا ہے. دوسرے کا تھوڑا بھی دیکھے گا تو پریشان ہو جائے گا, اگرچہ اس کا حساب کمپیوٹر سے ہو رہا ہو, لیکن دوسرا کا دیکھ کر کے وہ صبر نہیں کر پاتا. یہ بھی اس کی ایک علامت ہے. ساتھ ہی ساتھ وہ اپنی تقدیر پر ہمیشہ روئے گا. اللہ تعالیٰ نے کیا تقدیر بنایا ہے اور ایسا ہے اور ویسا ہے, یہاں کیا وہ ہو گیا, وہاں کیا وہ ہو گیا, جو آ رہا ہے اس کو نہیں بتلائے گا. اگر کہیں ایک دفعہ دھوکہ ہو گیا, نقصان ہو گیا, پوری دنیا میں وہ چیختا چلاتا پھرے گا.
اسی طرح سے حاسد کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ دوسروں کے ٹوہ میں لگا رہتا ہے. عبداللہ کی تنخواہ اتنی ہو گئی، اگر اتنی ہے تو اتنا کماتا ہے، اس کا مطلب اتنا بچا لیتا ہے، اور ابھی اس بیچ میں اس نے وہ ٹائم بھی شروع کر دیا، اور اس نے ایک جگہ بزنس شروع کیا تھا اس میں، یعنی ساری چیزوں کے ٹوہ میں وہ لگا رہے گا. اس کے پاس جتنا بھی ہو اس کو اس کی فکر نہیں ہوگی، لیکن دوسرے کے ٹوہ میں وہ ہمیشہ لگا رہتا ہے. اسی طرح سے حاسد کی ایک علامت یہ بھی کہ خاص طور سے جس سے وہ حسد کرتا ہے اس کے اندر چاہے 99 خوبیاں ہوں، اس میں سے ایک نہیں بتلائے گا، لیکن ایک کمی جو ہے اس کمی کو ساری دنیا میں اچھالنے کی کوشش کرے گا. ایک برائی کو ساری دنیا میں اچھالنے کی کوشش کرے گا، لیکن 99 خوبیاں اگر جس سے حسد کر رہا ہے اس کے اندر ہیں تو اس کو وہ بیان نہیں کرتا ہے. اسی طرح سے حاسد کی ایک اور علامت کہ جب وہ شخص بات کرتا ہے تو شروع میں بھی یہ بات آئی ہے کہ معنی خیز مسکراہٹ اس کے چہرے پر ہوتی ہے. وہ مسکراہٹ اس کے دل سے نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ یہ ظاہر کر رہی ہوتی ہے کہ اس کے اندر نفاق ہے، دل اس کا کالا ہے، لیکن چہرے پر خوبصورت سجاوٹ بنا رکھا ہے، لیکن یہ شخص اس شخص کا دل پاک و صاف نہیں ہے. تو یہ وہ علامتیں ہیں جو حاسد کی ہوتی ہیں، ہمیں اس سے بچنا چاہیے، اور اس کا شکار زیادہ تر عورتیں ہوتی. عورتوں کو پتہ نہیں چلتا، اگر ان سے کسی عورت نے ایک مرتبہ مسکرا کر کے بات کر لیا، اچھے سے بات کر لیا، اور اپنے گھر کی دال چاول کا بھی حال بتلا دیا. اب اس نے دال چاول کا حال بتلایا تھا، یہ اپنے گھر کا پورا پول کھول کر کے رکھ دیتی، اور وہ تعریف کرتی جائے گی اور دوسرے سے لیتی جائے گی اور اس کو پھیلاتی جائے گی. عورتوں کے اندر یہ کمی سب سے زیادہ پائی جاتی ہے، اور یہی عورتیں ہوتی ہیں تب کہیں گی کہ دیوار پر خون کے چھینٹے ہم نے دیکھے، پانی کے چھینٹے ہم نے دیکھے، فلاں کمرے سے آواز آ رہی تھی، کوئی بھی کمرے میں، وغیرہ وغیرہ، پتہ نہیں کیا ساری چیزیں. لہذا سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ ہم اور آپ اس چیز کا خیال رکھیں کہ ہم ایسے لوگوں سے، حاسدوں سے بچیں، اور بچنے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو سب سے پہلے موحد بنائیں، توحید پرست بنائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر چلنے والا بنائیں. آئیے میں اب آپ کو بتلاتا ہوں کہ نظر بد کا شرعی علاج کیا ہے. نظر بد کی بات چل رہی تھی ابھی. نظر بد کا شرعی علاج ہے کیا؟ اس میں 2 طریقے پائے جاتے ہیں. پہلا طریقہ یہ ہے کہ نظر لگانے والا شخص اگر معلوم ہو جائے کہ فلاں کی نظر لگی ہے، اگر یہ پتہ چل جائے کہ فلاں کی نظر، میں نے بتلایا کہ نظر 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک حاسد کی نظر ہوتی ہے اور ایک غیر حاسد کی نظر ہوتی ہے. اپنے باپ کی بھی نظر لگ سکتی ہے، ماں کی نظر لگ سکتی ہے، دوست کی نظر لگ سکتی ہے، کوئی فرق نہیں ہے، ہو سکتا ہے ایسا. اور ایک حاسد جو ہے اس کی بھی نظر لگ سکتی ہے. اگر یہ پتہ چل جائے کہ فلاں کی نظر لگی ہوگی تو ایسی صورت میں اس کو بلایا جائے اور اس کو ایک ٹب میں نہلایا جائے. نظر بد کے علاج کا طریقہ، شرعی طریقہ، وہ طریقہ نہیں بتلا رہا ہوں جو بیٹھ کر کے جنتر منتر بناتے رہتے. اس کو بلا کر کے نہلایا جائے ایک ٹب میں، اور جو پانی ہے اس پانی کو اٹھا کر کے جس پر نظر لگی ہے اس کے اوپر ڈال دیا جائے. جس پر نظر لگی ہے اس کے اوپر ڈال دیا جائے. ایسی صورت میں اس کی نظر جاتی رہے گی، اس کی پریشانی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جاتی رہے گی. ایک طریقہ یہ. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ نظر لگانے والا شخص اگر نہ معلوم ہو سکے تو شرعی جھاڑ پھونک، دم کے کئی معنی ہوتے ہیں. دم کا مطلب یہاں پر جو ہے الرقیہ شرعیہ، دم جس کو کہتے ہیں یہاں پر، ویسے دم کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ خون. دم کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ خون. اور دم کا لفظ وہاں بھی استعمال کیا جاتا ہے جب کوئی حج کرنے جاتا ہے اور واجبات میں سے کوئی واجب چھوڑ دیتا ہے تو اس پر دم لازم آتا ہے، یعنی یہ کہ وہ ایک خون، یعنی ایک بکرا ذبح کر کے
جو غربا اور فقراء مکہ ہیں ان کے درمیان تقسیم کرتا ہے، اس کو بھی دم کہا جاتا ہے. لیکن یہاں پر جو دم ہے اس سے مراد شرعی جھاڑ پھونک. کیا ہے اس سے مراد؟ شرعی جھاڑ پھونک. اب شرعی جھاڑ پھونک کا طریقہ کیا ہوگا؟ شرعی جھاڑ پھونک کا طریقہ یہ ہے کہ ایک انسان کو چاہیے کہ سب سے پہلے جو قرآن مقدس میں آیات اس کے متعلق آئی ہیں، مثال کے طور پر آیت الکرسی، سورۃ النساء آیت نمبر 54، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں، سورۃ البقرہ آیت نمبر 137، سورۃ الاحقاف آیت نمبر 31، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 82، سورۃ الشعراء آیت نمبر 80، سورۃ الحشر آیت نمبر 21، سورۃ التوبہ آیت نمبر 13. اس طرح سے بہت ساری صورتیں ہیں، آیتیں ہیں جو اس وقت پڑھنا ہے. ساتھ ہی ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری دعائیں بھی ثابت ہیں. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، اللہم رب الناس اذهب الباس اشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک الا انت شفاء لا یغادر سقما. اسی طرح سے اللہم اذهب عنہ حرہا وبردہا ووسبہا، اور حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یذیک من شر کل نفس او عین او حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیق. یہ وہ دعا، اس کے علاوہ بہت ساری دعائیں ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اس ویڈیو میں آپ پائیں گے. اس کو ہم نے سیٹ کرنے کے لیے بتلا دیا ہے کہ یہ پورا پیپر سیٹ ہوگا اور وہاں سے آپ پورا نقل کر سکتے ہیں یا اس کو یاد کر سکتے ہیں. تو یہ نظر بد کے علاج کا طریقہ ہے، نہ کہ وہ طریقہ اپنایا جائے جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو منع فرمایا. کیا طریقہ اپنایا جاتا ہے؟ تعویذ لکھوانا اور بہت ساری چیزیں لٹکانا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے گویا کہ شرک کیا. اور دوسری جگہ فرماتے ہیں من تعلق تمیمۃ فلا اتم اللہ لہ، جو تعویذ لٹکائے اللہ تعالیٰ اس کے مطلب کو پورا نہ کرے. اور اسی حدیث میں فرمایا ومن تعلق وداعۃ فلا ودع اللہ لہ، جو شخص سیپی اور کوڑی لٹکائے اللہ تعالیٰ اس کو سکون و اطمینان نصیب نہ کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تعویذ لٹکاؤ گے تمہارا مطلب پورا نہیں ہوگا بلکہ یہ شرک ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں سیپی اور کوڑی اگر لٹکاؤ گے تو تمہیں سکون اور اطمینان نصیب نہیں ہوگا، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہمارے یہی کرنے سے کام ہوگا. سورۃ النحل میں آیت نمبر 69 اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس. یہ شہد کی مکھی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کے پیٹ سے وہ مشروب نکلتا ہے، جوس، جس کے رنگ مختلف ہیں اور اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. شہد کی مکھی آپ جانتے ہیں پیڑوں پر، درختوں پر، گھروں میں اونچائی پر اپنے چھتا کو بناتی ہے، گھر بناتی ہے، اور گھر بنانے کے بعد پھر وہ دنیا میں پھیل جاتی ہے، مختلف پھولوں پر بیٹھتی ہے، مختلف کھیتوں میں جاتی ہے اور اس کے جوس کو چوستی ہے. وہ مختلف پھول ہوتے ہیں، مختلف کلر اور رنگ کے ہوتے ہیں، ہر ایک سے لا کر کے وہاں اپنے چھتے میں رکھتی ہے. اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف رنگ سے تعبیر کیا. لیکن میں جو چیز یہاں پر بتلانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا فیہ شفاء للناس، لوگوں کے لیے اس میں شفا ہے. اب میں بتلانا آپ کو یہ چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ شہد میں کیا ہے؟ شفا ہے. شہد آپ مکھی کے چھتے سے نکالیں گے تو کس میں رکھیں گے؟ کسی بوتل میں رکھیں گے نا. وہ بوتل چاہے سونے چاندی سے بنا ہوا ہو یا شیشے کا بنا ہو یا پیتل کا بنا ہو،
اس بوتل سے کوئی تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں. اب اگر اس بوتل کو خوبصورت سے خوبصورت بنا کر کے گلے میں لٹکا لیا جائے، بازو پر باندھ دیا جائے، کمر میں لٹکا دیا جائے، اور اس میں شہد ہے، وہ شہد جس کے بارے میں قرآن نے اعلان کیا فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، اگر اس شہد کے بوتل کو گلے میں، کمر میں، بازو پر یا کسی عضو میں آپ لٹکا لیتے ہیں، کیا آپ کو شفا یابی حاصل ہوگی؟ اسی طرح سے یاد رکھیے کہ جب اس سے شفا یابی حاصل نہیں ہوگی تو قرآن جو ہے سارے لوگوں کے لیے شفا ہے، ہدایت ہے، نور ہے، روشنی ہے. کب کامیابی ملے گی؟ وہاں پر جب ہم قرآن کو پڑھیں گے، نہ کہ قرآن کو باندھ کر کے لکھ کر کے اپنے گلے میں لٹکا لیں. اگر ہم قرآن کو لٹکار، جس طرح سے آپ نے یہ کہا کہ اس شہد سے شفا یابی اس وقت ملے گی جب ہم اس کو استعمال کریں گے، نہ کہ اس کو لٹکانے سے. اسی طرح سے قرآن سے فائدہ ہمارا اس وقت ہوگا جو یہ آیتیں آپ کو بتلائی گئیں، جب آپ اس کو پڑھیں گے اور ان آیتوں کے پڑھنے سے پہلے آپ موحد ہوں گے، توحید پرست ہوں گے، شرک و بدعت سے پاک و صاف ہوں گے، تو یہ قرآن آپ کو فائدہ پہنچائے گا، ورنہ فائدہ نہیں پہنچا سکتا. اس کی ایک مثال اور لیتے چلیں. جیسے آپ جاتے ہیں دوا کے لیے، کوئی مریض ہوتا ہے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ ڈاکٹر اس کو انجیکشن لگاتا ہے، اس کے رگ میں یا گوشت پر کہیں پر انجیکشن لگاتا ہے، نہیں لگاتا ہے؟ انجیکشن لگاتا ہے، فوراً وہ کنٹرول ہو جاتا ہے. اگر اس انجیکشن کو لگانے کے بجائے، رگ میں اور گوشت میں لگانے کے بجائے اسی جگہ وہ مالش کر دے، اسی جگہ کر رہا ہے اور صحیح دوا بھی ہے، مالش کر رہا ہے، کیا اس کو شفا یابی ملے گی؟ ڈاکٹر نے آپ کو ٹیبلٹ دیا کھانے کے لیے، کیا کرنے کے لیے؟ کھانے کے لیے، اور صحیح ٹیبلٹ دیا، صحیح بیماری کے مطابق دیا ہے کھانے کے لیے. آپ کہہ رہے ہیں میں کھاؤں گا نہیں، اس کو آپ نے پیس لیا، پیسنے کے بعد آپ نے اس کو جسم پر لگا لیا، کیا آپ کی بیماری دور ہو جائے گی؟ ڈاکٹر نے آپ کو سیرپ دیا پینے کے لیے، آپ کہتے ہیں میں پیوں گا نہیں، ہم اس کو چہرے پر لگا لیتے ہیں، کیا شفا یابی مل جائے گی؟ جبکہ دوا صحیح ہے دوا، لیکن طریقے استعمال غلط ہے. جب طریقے استعمال غلط ہوگا شفا یابی نہیں مل سکتی. اسی لیے اسی طرح سے یہ بھی یاد رکھیں کہ قرآن سے آپ کو شفا یابی اس وقت ملے گی جب آپ قرآن کو پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، اس کے مطابق عمل کریں گے، تو نہ آپ کے کنارے شیطان آئے گا، نہ آپ کو کوئی وسوسہ ہوگا، نہ کوئی جنات آئے گا، سارے کے سارے لوگ اپنا راستہ دوسرا اختیار کر لیں گے. تو یہ تھا نظر بد کا شرعی طریقہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو بتلایا. اگر ہم ان آیتوں کو پڑھ کر، ان دعاؤں کو پڑھ کر صحیح عقیدے کے ساتھ اپنے اوپر دم کرتے ہیں، اور دم کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے، دم کرنا ایک ہوتا ہے دم یعنی پھونکنا، پھونکنے کو بھی کہتے ہیں، لیکن یہاں پر دم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی آیتوں کو پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ دعاؤں کو پڑھ کر کسی مریض کے اوپر پھونکنے کو دم کہا جاتا ہے، یا خود اپنے اوپر پھونکنے کو کیا کہا جاتا ہے؟ دم کہا جاتا ہے. یہاں پر دم کرنے سے یہ چیز مراد ہے. آئیے ہم اور آگے چلتے ہیں، آ جاتے ہیں جادو میں. جادو، شیخ محمد صالح العثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں جادو کے بارے میں کہ جادو ایک حقیقت ہے اور یہ مؤثر بھی ہے، جادو سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا ہے. اور جادو کوئی آج نئی چیز نہیں ہے، یہ قدیم زمانے میں بھی یعنی پرانے زمانے میں بھی یہ چیز پائی جاتی تھی. اسلامی انسائکلوپیڈیا کے مرتب بہت معروف شخصیت ہے جناب قاسم محمود صاحب کی، وہ لکھتے ہیں کہ یہ علم یعنی جادو ہر زمانہ ہر قوم کے افراد کے عقیدے میں داخل رہا ہے. قاسم صاحب یہ لکھتے ہیں کہ یہ جادو کا علم جو ہے، یہ علم یعنی جادو جو ہے، یہ آج کوئی نئی بات نہیں ہے، ہر زمانہ ہر قوم کے عقیدے میں یہ داخل رہا ہے، اور ہمیشہ اس سے لوگوں کو نقصان پہنچتا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی
اس کے بارے میں قرآن مقدس میں فرمایا وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر. سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کفر نہیں کیا تھا. سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کفر نہیں کیا تھا، بلکہ یہ کفر شیطانوں کا تھا. وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے. اس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ جادو بھی، اس کا اثر بھی برحق ہے. جادو برحق نہیں ہے، جادو کا اثر یعنی اس کی تاثیر، یہ تاثیر بھی برحق ہے. اور اسی طرح سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ لبید بن عاصم نامی ایک شخص تھا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا. یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ آپ کو کچھ خیال ہی نہیں رہتا تھا. یعنی آپ کہہ دیتے تھے کہ فلاں کام ہم، جبکہ وہ کام آپ نہیں کیے ہوئے ہوتے تھے. تو یہ جادو جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی چلا ہے. اور اسی لیے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو. ان میں سے ایک چیز کیا ہے؟ شرک تو سب سے بڑا ہے ہی، اسی میں سے ایک چیز جادو بھی، انہی میں سے ایک چیز جادو بھی ہے. اور ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان باتوں کو ان کے مہلک ہونے کی وجہ سے مہلکات کہا جاتا ہے. ان میں سب سے ہلاکت خیز چیز شرک ہے، پھر جادو، کیونکہ اکثر و بیشتر جادو بھی شرک ہی سے ہوتا ہے. اکثر و بیشتر جادو جو ہوتا ہے شرک سے ہوتا ہے. آئیے ہم اختصار کے ساتھ اور جادو کے علاج کا طریقہ بتلاتے ہیں. اس سے پہلے ہم یہ بتلا دیتے ہیں کہ جادوگر کو ہم پہچانیں گے کیسے. ایک شخص جبہ قبہ پہن کر کے بیٹھا ہوا ہے، ظہر کی نماز میں بھی پہلی صف میں رہتا ہے، فجر سے تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اور اپنی دکان کھول کر کے بیٹھا ہے. کیا بتلاتا ہے؟ قرآن و حدیث سے تعویذ لکھ رہا ہوں، قرآن و حدیث سے علاج کر رہا ہوں، شرعی علاج کر رہا ہوں. آپ کیسے پہچانیں گے؟ جس طرح سے آپ نے حاسد کو پہچانا کہ حاسد کی علامتیں کیسی ہیں، اسی طرح سے جادوگر کی بھی علامتیں ہوتی ہیں. پہلی علامت، وہ مریض اور اس کی ماں کا نام معلوم کرے گا، باپ کا نام نہیں معلوم کرے گا. یاد رکھیے گا، اگر کسی کے پاس جاتے ہیں آپ نے کہا میرے پیسے کی چوری ہو گئی مثال کے طور پر، اور وہ سب سے پہلے آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کا نام کیا ہے، آپ کی والدہ کا نام کیا ہے، مت پوچھنا کہ تم جادوگر ہو یا کیا ہو، خاموشی سے واپس ہو جانا. سمجھ جانا ہے جادوگر. میاں بیوی کے درمیان کوئی لڑائی ہو گئی، کھٹ پٹ ہوتا رہتا ہے، آپ نے جا کر کے کہا بہت پریشانی ہے اور آئے دن یہ پریشانی ہوتی رہتی ہے. سب سے پہلے وہ بیوی کا نام پوچھے گا، بیوی کی ماں کا نام، آپ کا نام، آپ کی باپ کا نام نہیں پوچھے گا. یہ اس کی ایک علامت ہے. دوسری علامت یہ ہے کہ وہ کسی جانور یا پرندے کو ذبح کرنے کو کہے گا. کبھی تو خاص کر دے گا سفید کبوتر، لال مرغا، کالا یہ، یا عام کہے گا کسی جانور کو ذبح کرنے کے لیے، یا کسی جانور کے ذبح کر کے اس کے خون کو لانے کے لیے، اور یا یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ ذبح کر کے اس کے خون کو اپنے پورے جسم پر لگا لینا. یہ جادوگر کی علامت ہے. اسی طرح سے وہ مریض کو ایک مدت تک الگ تھلگ رہنے کے لیے کہے گا، کسی سے بات نہ کرنا، یا بند کمرے میں بیٹھ جانا، بند کمرے میں بیٹھ جانا، کسی سے بات نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح سے اس کی علامت یہ بھی ہے کہ وہ کچھ کاغذات دے گا جس پہ الٹی سیدھی لکیریں کھینچی ہوں گی، یا ہو سکتا ہے حروف بھی لکھے ہوں، یا ہو سکتا ہے نمبرات لکھے ہوئے ہوں، اور اس کو وہ جلانے کے لیے کہے گا اور جلا کر کے اڑا دینے کے لیے کہے گا، یا اس کو پانی میں ڈالنے کے لیے کہے گا، یا اسی طرح سے کہے گا کہ اس کو اپنے گلے میں لٹکا لینا، یا یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ اس کو لے جا کر فلاں جگہ دفن کر دینا. یہ ساری علامتیں کس کی ہیں؟ جادوگر کی ہیں. اسی طرح سے وہ کچھ نمبرات یا کھانے بنا کر کے، لکیریں، الٹی سیدھی لکیریں بنا کر کے، یا آیتیں لکھ کر کے دے گا، اور یہ کہے گا کہ انہیں کاٹ کاٹ کر تھوڑا تھوڑا پانی کے ساتھ پیتے رہو. یہ بھی جادوگر کی علامت ہے. ساتھ ہی ساتھ وہ دوران علاج، اور افسوس ہوتا ہے، بہت افسوس ہوتا ہے
کہ کچھ لوگوں کو وہ جادوگر کہتا ہے، ڈھونگی، پیٹ کا پجاری، اسلام کو بیچنے والا کہتا ہے کہ آپ فلاں وقت اپنی بیوی کو لے کر آئیں یا اپنی بیٹی کو لے کر کے آئیں اور کسی کو خبر نہ کرنا، اور وہ شخص خاموشی کے ساتھ اپنی بیوی کو، بیٹی کو، بہن کو لا کر کے اس کے حوالے کرتا ہے، اور اس وقت وہ کہتا ہے کہ فلاں چیز لائے ہو یا نہیں، وہ سوچ کر بیٹھا رہتا ہے کہ ایک چیز کو چھوڑ دیتا ہے کہ اس وقت اس سے وہ طلب کرے گا. یہ کہتا ہے نہیں مجھے تو پتا نہیں تھا، کہتا ہے ٹھیک ہے جلدی سے جا کر کے لے کر کے آؤ. اور یہ شخص جس کی غیرت مار گئی ہے اس ڈھونگی کے پاس اپنی بیوی کو، بیٹی کو، اپنی بچی کو چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے، یا وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ اس کا علاج تنہائی میں ہوگا. وہ جا کر دوسرے کمرے میں بیٹھتا ہے اور وہ ڈھونگی اس کی بیوی یا بچی یا بیٹی کا یا بہن کا تنہا اس کمرے میں بیٹھ کر کے علاج کرتا ہے. یہ کس چیز کی کمی ہے؟ یہ اس بات کی کمی ہے کہ قرآن و حدیث کو ہم نے سمجھا ہی نہیں. قرآن و حدیث پر ہمارا ایمان ہی نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول پر ہمارا ایمان ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا کہ تم اس قلعے میں داخل ہو جاؤ جس قلعے کو ہم نے بنایا ہے. تمہارے اوپر نہ جنات آ سکتا ہے، نہ شیطان آ سکتا ہے، نہ کوئی جادوگر کا جادو چل سکتا ہے، لیکن ہم نے قسم کھا لیا ہے کہ ہم قرآن و حدیث کے علاوہ دنیا کی ساری چیزیں استعمال کر لیں گے، یہاں تک کہ اپنی عزت کو دوسرے کے حوالے کر دیں گے. میرے بھائی اور دوستو، یاد رکھنا، اگر ہمارا یہ عقیدہ بن گیا ہے کہ نفع اور نقصان پہنچانے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر کوئی مصیبت نہیں آنے دے گا. اور اگر مصیبت آئے گی تو یہ سمجھ لینا کہ یہ قدر الہی ہے، یہ قضاء الہی ہے، یہ میرے نصیب میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمارے اوپر اس کی آزمائش ہے. اگر ہمارا یہ عقیدہ بن جاتا ہے تو ایسی صورت میں ہماری بہت ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں. آئیے ہم اختصار کے ساتھ آپ کو یہ بتلاتے ہیں کہ جادو کا شرعی علاج کیا ہے. نظر بد کا علاج آپ کو میں نے بتلایا، جادو کا شرعی علاج. مت جائیے، یاد رکھیے گا، کچھ لوگ جادو اگر کسی، پہلی بات تو یہ کہ وہم و خیال کی وجہ سے زیادہ لوگ اس میں شکار ہوتے ہیں، زیادہ تر لوگ. لیکن اس کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ کچھ لوگ اس کے بھی شکار ہوتے ہیں جن پر جادو کر دیا جاتا ہے، جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا. لیکن شریعت میں ہر چیز کا حل موجود ہے، بشرطے کہ آپ موحد ہوں. یہ نہیں کہ اولاد دینے والا کوئی اور ہے، روزی دینے والا کوئی اور ہے، اور ہم مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے. ایسی صورت میں چاہے پورا قرآن ہم پڑھ ڈالیں، گلے میں لٹکا لیں، کوئی کسی بھی طرح سے وہ اثر نہیں کر سکتا ہے. جادو کا پہلا طریقہ، جادو کے علاج کا شرعی طریقہ جو ہے، پہلا طریقہ یہ ہے کہ اگر جادو کی جگہ معلوم ہو تو اسے نکال کر، جیسے جادو ایک پڑیا میں کر کے کسی نے کسی جگہ دفن کر دیا ہے، اگر پتہ چل جائے اس کو نکالیے اور نکال کر اس پر سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھتے جائیے اور اس کی گرہوں کو کھولتے جائیے. گاٹھ لگی ہوئی ہوگی اس کو آپ کھولتے جائیے اور کھولنے کے بعد اس کو آگ میں جلا دیجیے. اللہ کی توفیق سے آپ کو شفا یابی حاصل ہو جائے گی. تو ایک طریقہ تو یہ، اگر پتہ چل جاتا ہے تو. اگر نہیں پتہ چلتا ہے تو اس کے لیے بھی شرعی جھاڑ پھونک ہے. اور شرعی جھاڑ پھونک جیسا کہ میں نے آپ کو ابھی پہلے بتلایا ہے، وہی دعائیں، وہی آیتیں آپ پڑھیں اور خود اپنے اوپر دم کریں، یا اگر کسی دوسرے کو ہے تو اس کے اوپر دم کریں. لیکن دم کرانے کے لیے کچھ لوگ انہیں لوگوں کو لے آتے ہیں جو جا کر کے قبروں پر چادریں چڑھاتے ہیں، جو جا کر کے قبروں پر سجدے کرتے ہیں. ان کے دم کرنے اور نہ کرنے سے فائدہ کیا ہوگا؟
جب وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ان کے کرنے یا نہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تیسرا طریقہ یہ ہے، یہ آیتیں، یہ دعائیں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اس ویڈیو میں بڑے پیپر پر اس طرح سے ملیں گی، اس کا حساب بنایا گیا ہے۔ آپ وہاں سے آیتیں عربی میں لکھی ہوئی اعراب کے ساتھ، آیت، سورت کا نام، آیت نمبر، ساری چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو دکھائی جائیں گی، آپ وہاں سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ یہاں پر تیسرا طریقہ جو اس کا ہے، اگر کسی کے اوپر جادو کیا گیا، پہلا طریقہ اگر پتہ چل جائے جادو کو نکالیے، اس کے گرہوں کو کھولیے اور اس وقت سورۃ الناس اور سورۃ الفلق پڑھتے رہیے اور اس کے بعد جلا دیجیے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو صورتوں کی آیتیں بتلائی گئیں جو جادو کے متعلق ہیں اور جو دعائیں بتلائی گئیں ان کو پڑھتے رہیے اور اپنے اوپر یا دوسرے کے اوپر دم کرتے رہیے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے جو نشرہ جس کو کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے جائز، ایک ہوتا ہے ناجائز۔ ناجائز کیا ہوتا ہے؟ جادو کا علاج جادوگر سے کروانا، جس کو توڑ کہتے ہیں، یہ بالکل حرام ہے، چونکہ جادو حرام ہے۔ جب جادو حرام ہے تو پھر جادوگر کے پاس جانا کیسے ہوگا؟ وہ بھی حرام ہوگا، لہذا وہ کام نہیں کرنا ہے۔ آپ کو جائز طریقہ کیا ہے؟ جائز طریقہ یہ ہے کہ آپ بیری کے بیر کا پیڑ ہوتا ہے نا، بیر کے 7 پتے ہرے لے لیں، بیر کے 7 پتے ہرے لے لیں، اس کو دھل ڈالیں اور اس کو 2 پتھروں کے درمیان پیس ڈالیں، اور پیسنے کے بعد اس پر آیت الکرسی، 4 قل، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 117 سے 122 تک، سورہ یونس آیت 79 سے 82 تک، سورہ طٰہٰ آیت 65 سے 69 تک پڑھ کر اس پانی میں ڈال دیں، اور پھر اس پانی سے کچھ پئیں اور باقی پانی کو نہا لیں، یعنی جس کے اوپر جادو کیا گیا ہے اس پانی سے اس کو نہلا دیجئے، اور اس وقت تک یہ سلسلہ جاری رکھیے جب تک اس کو شفا یابی نہ ہو جائے۔ اور پہلی بات ہمارا یہ عقیدہ ہو کہ یہ ہم سب کچھ کریں گے لیکن شفا یابی دینے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ لہٰذا یہ تیسرا طریقہ ہے کہ ہم اس طرح سے جادو کا علاج کر سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں، آپ یہ بھی جانتے چلیں کہ آسیب زدہ گھروں سے جنوں کو بھگانے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ جیسے کہتے ہیں نا گھر پہ ہمارے جادو کر دیا گیا، بلائیں گے ان ڈھونگیوں کو اور وہ ڈھونگی کہیں گے 4 کاٹیاں لے کر کے آؤ، کیلیں، یا جتنے دروازے ہیں اتنی کیلیں لے کر کے آؤ، اور فلاں چیز لے کر آؤ اور فلاں چیز لے کر آؤ۔ اس وقت کوئی بولے گا نہیں، کسی کی آواز نہیں آئے گی، اور آئے گا اور اس کیلوں کو سارے دروازوں پر ٹک 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 مار کر کے چلا جائے گا۔ مطلب کیا ہوگا؟ وہ کیا بتلانا چاہتا ہے؟ وہ یہ بتلانا چاہتا ہے کہ اب تمہارے گھر میں شیطان نہیں آئے گا۔ اس سے پوچھو کہ اگر تم اتنے ہی زیادہ اللہ والے تھے تو یہ آ کر کے دوسروں کے گھروں میں کیلیاں کیوں ٹھکٹکا رہے ہو؟ یہ طریقہ نہیں، یاد رکھیے گا۔ اگر اپنے گھر کو شیطان سے محفوظ کرنا ہے، شرعی طریقہ اس کا یہ ہے کہ پہلی بات، گھر میں برابر سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے۔ کیا کی جائے؟ سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے یا کرائی جائے؟ ہاں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ لاؤ کمپیوٹر کھول دو، وہاں پر سورہ بقرہ لگا دو، خوش رہے رحمان بھی، راضی رہے شیطان بھی، ہم اپنا کام بھی کرتے رہیں گے، سورہ بقرہ چلتا رہے گا۔ ایسے ہوگا؟ اگر یہی رہا تو وہی شہد والی مثال سمجھ لینا کہ چاہے شہد کو سونے کے بوتل میں رکھ کر کے اپنی کمر میں باندھ لو، شفا یابی حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ قرآن کو سورہ بقرہ کی تلاوت گھر میں کی جائے۔ اور دوسری چیز، ساتھ ہی ساتھ رات میں سورہ بقرہ کی 10 آیتوں کی تلاوت کی جائے۔ کون سی وہ 10 آیتیں ہیں؟ اگر اپنے گھر کو 10 آیتوں میں کتنا ٹائم لگ جائے گا؟ یہ عورتیں جو گھروں میں بیٹھی رہتی ہیں، ہم لا کر کے ان کو ریموٹ دے دیتے ہیں، دن رات ریموٹ لے کر کے وہ بیٹھی رہیں گی،
ساری دنیا کو دیکھتی رہتی ہیں. اگر ہم یہ ریموٹ چھین کر کے ان کو قرآن دے دیں، یہ ریموٹ چھین کر کے ہم حدیث کی کتابیں دے دیں، تو ظاہر سی بات ہے گھر میں برکت ہی برکت رہے گی. سورہ بقرہ کی 10 آیتیں نوٹ کر لیجئے. سورہ بقرہ کی 10 آیتوں میں سے شروع کی 4 آیتیں، اس کے بعد آیت الکرسی بھی سورہ بقرہ میں یاد رکھیے گا. آیت الکرسی کے بعد 2 آیتیں اور اس کے بعد آخری 3 آیتیں. یہ 10 آیتیں اگر روزانہ رات میں گھر میں تلاوت کی جاتی ہے، شیطان کا باپ بھی نہیں آ سکتا ہے. چونکہ یہ کیلی نہیں ہے جو ڈھونگی صاحب ٹک ٹکا کر گئے ہیں، یہ وہ چیز ہے جس سے شیطان راہ فرار اختیار کرتا ہے. تو یہ ہے آسیب زدہ گھروں سے جنوں کو بھگانے کا شرعی طریقہ یا اپنے گھر کو محفوظ کرنے کا شرعی طریقہ. آگے چلیں. جادو سے کاروبار تباہ ہو جانے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا ہمارے کاروبار پر کسی نے جادو کر دیا، ایسے میں کما رہا تھا، گاڑی خرید لیا تھا، فلیٹ خرید دیا، اور اتنے دنوں سے، اور عورتیں بہت روتی ہیں اس کا، ہمارے شوہر بڑے پریشان رہتے ہیں اور ایسا کرتے ہیں. اس سے پوچھو فجر کی نماز کتنے بجے پڑھتی ہو بیوی؟ تو کیا بتلائے گی؟ جب نیند کھلتی ہے تو کبھی کبھار پڑھ لیتے ہیں. اور روئے گی شوہر میرا پریشان، بچے پریشان، گھر پریشان. اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے، اگر کسی کے کاروبار میں کوئی پریشانی آ گئی ہے، یا ساتھ ہی ساتھ کچھ لوگوں کو دیکھیں گے، یہ ان لوگوں کی بات بتلا رہا ہوں جس پر جادو ہوا ہو، وہم و خیال والوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. یا جادو کی وجہ سے انسان کے اندر مزاج میں ترشروئی آ جاتی ہے، کڑواہٹ آ جاتی، کسی کی بات سننا گوارا نہیں کرتا، چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. ساتھ ہی ساتھ آپس میں گھروں میں لڑائی جھگڑا، بھائی سے، بہنوں سے، ماں باپ سے، باپ بیٹے سے، ماں بیٹے، اس طرح سے جھگڑا لڑائی شروع ہو جائے. اگر کسی کا جادو اس پر ہے تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ پھر میں کہتا ہوں ان سب چیزوں کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو موحد بنانا ضروری. اگر موحد نہیں ہے، توحید پرست نہیں ہے، اگر آپ قبروں کے سجدہ کرنے والے ہیں، اگر مرغا چڑھانے والے ہیں، غیر اللہ کے نام نظر ماننے والے ہیں، تو کوئی بھی علاج اس میں قابل قبول نہیں ہوگا اور کسی کی تاثیر اثر نہیں کرے گی. لہذا ایسے لوگوں کے لیے جن پر اگر ایسا جادو کر دیا گیا ہے تو ان کے لیے کچھ آیتیں ہیں. پہلی بات یہ کہ ان آیتوں کو پڑھ کر بھرے برتن میں ایک برتن میں پانی رکھ لیا جائے اور اس پانی میں ان آیتوں کو، جن کو میں بتلانے جا رہا ہوں، ان کو پڑھ کر کے جس کے ساتھ یہ معاملہ ہے اس کے اوپر انڈیل دیا جائے، یعنی اس کو نہلا دیا جائے. جس کے ساتھ یہ معاملہ ہے ان آیتوں، کون سی آیتیں ہیں؟ سورہ یونس کی آیت نمبر 81 اور 82. سورہ یونس کی آیت نمبر 81 اور 82. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 118 سے لے کر 122 تک. 118 سے لے کر 122 تک. اور اسی طرح سے سورہ طٰہٰ کی 69 نمبر آیت. ایک برتن میں پانی بھریے اور ان آیتوں کو پڑھیے. یہ نہیں کہ سال میں 2 نمازیں پڑھنے والے ہوں اور لے کر کے قرآن بیٹھ جائیں اور کہیں کہ ابھی پانی بھرتا ہوں اور یہ آیتیں پڑھتا ہوں اور جادو جاتا رہے گا. سال میں 2 نمازیں کون سی ہوتی ہیں؟ ہاں، اس لیے پڑھ لو کہ لڑکے اور لڑکوں کی شادی کرنی ہے نا، اپنا نام مسلمانوں میں لکھانا، یا بہت زیادہ کر لیے جمعہ کو آگے اور زیادہ متقی پرہیزگار ہوگے، کافی ہے. ہفتے میں 1 وقت کی نماز کافی ہے. عرفہ کے میدان میں کون سی مسجد ہے؟ ہاں، کتنے وقت کی نماز ہوتی ہے؟ 1 ہی وقت کی. 2 وقت کی ہوتی ہے نا، 1 حج کی 2 وقت کی نماز. کچھ لوگ کہتے ہیں ہم مسجد نمیرہ، وہاں بھی 2 وقت کی نماز ہوتی ہے، ہم بھی سال میں 2 ہی وقت کی نماز پڑھتے ہیں. ہم بھی سال میں 2 ہی نماز پڑھتے ہیں، وہاں بھی 2 ہی نماز ہوتی ہے، پورے سال وہ مسجد بند ہوتی. ایسا نہیں ہے کہ سال میں 2 نمازیں پڑھیں اور کوئی پریشانی آئے قرآن اٹھائیں اور ڈال دیں، اور نہیں. سب سے پہلے اپنے آپ کو اس لائق بنائیے. آگے چلیں. ایک پریشانی اور ہوتی ہے ہمارے بیچ میں،
خوف، کچھ لوگ ہوتے ہیں خوف ان کے اوپر بہت ہوتا ہے، ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہم ان کے اوپر چھایا ہوا ہوتا ہے چونکہ ان پر کوئی جادو کیے ہوئے ہوتا ہے. ایسا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے. اگر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہے تو اس کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ اگر کسی کے ساتھ ایسا ہے تو اس کا شرعی طریقہ یہ ہے کہ بیری کے 7 ہرے پتے لے کر انہیں 2 پتھروں کے بیچ میں پیس دیا جائے، نیچے اوپر رکھ کر کے، اور پھر اس پر آیت الکرسی، 4 قل، سورۃ الاعراف آیت نمبر 117 سے 122 تک، سورہ یونس آیت نمبر 79 سے 82 تک، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 65 سے 69 تک پڑھ کر اسے پانی میں ڈال دیں، اس میں سے کچھ پی لیں، باقی کو ایسے شخص کو نہلا دیں. تو اگر ایسا کچھ ہے، جادو کا شکار ہے اگر وہ شخص، تو اس شخص کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی شفا یابی عطا فرمائے گا. لہذا یہ وہ طریقے تھے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، چاہے نظر بد کا طریقہ ہو، شرعی علاج ہو، چاہے جادو کا شرعی علاج ہو، یا آسیب زدہ گھر ہو جس میں جنات گھر بنا رکھے ہوں یا رہتے ہوں یا شیطان رہتے ہوں، یا جادو سے کاروبار میں آپ کے پریشانی آ رہی ہے، یا خوف اور وہم کے آپ شکار ہیں. ان ساری چیزوں کے لیے آپ ان ڈھونگیوں کے پاس نہ جائیں جو ڈھونگی شرک کر کے، شیطان کی پوجا کر کے، شیطان کی عبادت کر کے ان سے کام لیتے ہیں اور شرک کرواتے ہیں. اگر آپ نے ایسا کیا تو یاد رکھیے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی کاہن کے پاس جاتا ہے، کسی عراف کے پاس جاتا ہے، اور جو کچھ وہ کہتا ہے اس کی تصدیق کرتا ہے، تو گویا کہ وہ شخص ایسے ہی ہے کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت نازل ہوئی ہے اس شریعت کا انکار کرنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین ہمیں شیطانی وساوس سے، جادو فریب سے اور ان ساری چیزوں سے محفوظ رکھ. الہ العالمین ہمیں حاسدوں کے حسد سے محفوظ رکھ، اور ہمیں اپنے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.